الرحمن الرحيم. والمشهور وهو ما كان من الآحاد في الأصل ثم انتشر فسال ينقله قوم لا يتفهم تواطؤهم على الكذب وهم القرن الثاني ومن بعدهم، وأولئك قوم ثقات أئمة لا يتهمون فصار بشهادتهم وتصديقهم بمنزلة المتواتر، حتى قال الجساس عنده أحد قسمي المتواتر وقال عيسى بن أبان يذلل جاحده ولا يكفر، وهو الصحيح عندنا، لأن المشهور بشهادة السلف صار حجة للأمر به بمنزلة المتواتر، فصحت الزيادة به على كتاب الله تعالى، وهو نسخ عندنا، وذلك مثل زيادة الرجم والمسح على الخفين والتتابع في صيام كفارة اليمين، لكنه لما كان من الآحاد في الأصل ثبت به شبهة سقط بها علم اليقين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث کی دو قسمیں، متواتر، مسند اور مرسل. مرسل کی 4 قسمیں وہ بیان ہو چکی، مسند کی 3 قسمیں. پہلی قسم متواتر وہ بیان ہو چکی، دوسری قسم مشہور. خبر مشہور کیا ہے؟ مشہور عند الاصولیین، عند الاحناف. ٹھیک ہے. ایک ہے مشہور عند المحدثین، وہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں. یہ ہے مشہور عند الاصولیین، عند الفقہاء، عند الاحناف. اصولی بھی سارے نہیں، مراد ہے حنفی اصولی. ٹھیک ہے. ان کے نزدیک مشہور کیا ہے؟ ان کے نزدیک مشہور وہ خبر مسند ہے جو قرن اول قرن ثانی میں آحاد سے تھی، لیکن اس کے بعد اس کو اتنی بڑی قوم نے روایت کیا کہ جن کا جھوٹ پہ اتفاق عادتاً محال ہو، یا جن کے جھوٹ پہ اتفاق کا وہم نہ ہو. سمجھے بات کو؟ یہ خبر مشہور ہے. وہ خبر مسند، چونکہ مسند کی قسم ہے نا، تو مقسم جو ہے وہ اقسام میں معتبر ہوتا ہے. وہ خبر مسند جو قرن اول قرن ثانی میں آحاد سے تھی، پھر قرن ثانی میں ہی، قرن اول میں آحاد سے تھی اور قرن ثانی میں یا قرن اول ثانی دونوں میں آحاد سے تھی، قرن ثالث سے اسے اتنی بڑی جماعت نے روایت کیا کہ جن کا جھوٹ پہ اتفاق عادتاً محال ہو، جن کے جھوٹ پہ اتفاق کا وہم نہ ہو. اور سادہ لفظ کرنا چاہیں تو یوں کہیں کہ جو قرن اول قرن ثانی میں آحاد سے تھی پھر متواتر جیسی بن گئی. ٹھیک ہے. قرن اول قرن ثانی میں آحاد سے تھی، قرن ثانی میں متواتر جیسی بن گئی، یا قرن ثالث میں متواتر جیسی بن گئی. یہ خبر مشہور ہے. بات سمجھے؟ بات ہے. یہ ضروری حدیث ہے، اسے ایک صحابی نے روایت کیا، 2 صحابہ نے روایت کیا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور ان 2 صحابہ سے اتنی بڑی جماعت نے آگے روایت کیا کہ جن کے جھوٹ پہ اتفاق کا وہم نہ ہو. وجہ ہے ایک صحابی نے روایت کیا، 2 صحابہ نے روایت کیا، ان 2 صحابہ سے ایک آگے تابعی نے روایت کیا. ٹھیک ہے. قرن ثالث میں اتنی بڑی جماعت ہو گئی کہ ان کا جھوٹ پہ اتفاق عادتاً محال ہو. بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ خبر مشہور ہے. خبر متواتر کے لیے یہ ضروری تھا کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اتنی بڑی جماعت نے روایت کیا ہو کہ جن کے جھوٹ پہ اتفاق کا وہم نہ ہو. معاذ اللہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ صحابی کسی نے جھوٹ بولنا ہے، مطلب اس حیثیت سے ہٹ کر کے وہ صحابی رسول ہے. صحابی رسول کی حیثیت سے ہٹ کر بھی اگر ہم دیکھیں تو اتنی بڑی جماعت نے روایت کیا ہو کہ وہم نہ ہوتا ہو کہ یہ لوگ معاذ اللہ جھوٹ بول رہے ہوں گے. سمجھے بات کو؟ تو متواتر کے لیے ضروری ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جیسی ہی روایت صحابہ لیں تو وہیں یہ اتنی بڑی کثرت آ جائے.
بات ہے ہی ذہن میں. لیکن مشہور میں کیا ہے, صحابہ میں اتنی کثرت نہیں ہے, تابعین میں اتنی کثرت نہیں ہے, تبا تابعین میں اتنی کثرت آ گئی ہے, یا تابعین میں اتنی کثرت آ گئی ہے. اب انما الاعمال بالنیات, جو انما الاعمال بالنیات ہے, تو محدثین کا یہ کہنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فقط جناب عمر فاروق اعظم نے اس حدیث کو روایت کیا. سمجھے میں نے یہ کیوں کہا محدثین کا یہ کہنا ہے, اور روایات موجود ہیں دیگر بعض صحابہ کی, سمجھے نا. میں نے اس انما الاعمال بالنیات اس حدیث کی ایک شرح لکھی ہے, تو اس کے اندر میں نے وہ احادیث جمع کی ہیں کہ جو حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ دیگر بعض صحابہ سے بھی مروی ہے, اور عقل بھی یہ کہتی ہے کہ اور صحابہ سے بھی ہوں گی, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرمان گرامی ممبر اقدس پر آپ نے یہ جملہ فرمایا, انما الاعمال بالنیات ولکل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنیا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب ممبر اقدس پر یہ جملے فرمائے گئے تو اب عقل یہ کہتی ہے کہ ایک بڑی تعداد صحابہ کرام کی اس کو روایت کی کرے. ٹھیک ہے, تو بہرحال صحیح بخاری, صحیح مسلم وغیرہ میں حضرت عمر فاروق اعظم کی روایت موجود ہے. تو بعض محدثین کا یہ کہنا ہے, بعض اہل علم کا, کہ یہ صرف جناب عمر فاروق کی روایت ہے, حالانکہ اور صحابہ کی روایت مرویات موجود ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو بہرحال جو بات میں یہ کر رہا ہوں, ابن مندہ وغیرہ نے ان روایات کو ذکر کیا ہے. میں نے جو انما الاعمال کی جو شرح لکھی ہے اس کے اندر میں نے ان مرویات کو جمع کیا ہے. تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اب انما الاعمال بالنیات, اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر فاروق اعظم نے روایت کی اور بعض دیگر صحابہ نے. اب قرن اول میں یہ درجہ تواتر کو نہیں پہنچی. اگر قرن ثانی میں تابعین اس کو اس قدر کثرت سے روایت کرے, یا تبع تابعین اس کثرت سے روایت کریں, اتنی بڑی تعداد ہو جائے کہ جن کے جھوٹ پہ اتفاق کا وہم نہ ہو, تو ذہن میں رکھنا یہ مشہور ہے. متواتر اور مشہور میں فرق سمجھے, بات آئی ذہن میں. خبر واحد بھی پھر یہی سمجھ لو. خبر واحد کیا ہے کہ جس حدیث وہ مسند جس کو جو ایک طریق سے, دو طرق سے یا متعدد طرق سے مروی ہو, بشرطے کے درجہ تواتر و شہرت کو نہ پہنچے. بات سمجھے, بات ہے یہ ذہن میں. بھائی مشہور اور متواتر نہیں ہے تو خبر واحد ہے, مشہور اور متواتر نہیں ہے تو بات آگئی ذہن میں. آگے چل کے اس کی تعریف آ رہی ہے. اتنی بات سمجھی, مشہور اور متواتر کے درجہ کو نہ پہنچے تو خبر واحد. مسند ہو, اگر مسند نہیں ہے, مرسل ہے, تو وہ پھر پچھلی قسم جو گزر گئی ہے اس میں اس کا داخلہ ہوگا. مسند ہے, ایک طریق سے مروی ہے, دو طرق سے مروی ہے, تین طرق سے مروی ہے, چار طرق سے مروی ہے, کئی طرق سے مروی ہے, بشرطے کہ وہ تواتر اور شہرت کو نہ پہنچے, اب وہ خبر واحد ہے. بات اب سمجھے نہیں سمجھے؟ خلاصہ حدیث مشہور کی تعریف کا ایک بار پھر سمجھے کہ حدیث مشہور, خبر مشہور وہ حدیث ہے, وہ خبر مسند ہے جو قرن اول قرن ثانی میں آحاد سے ہو, قرن ثانی میں یا قرن ثالث میں ہی, قرن ثانی میں ہی اس کو اتنی بڑی جماعت نے روایت کیا ہو کہ جن کا جھوٹ پہ اتفاق عادتاً محال ہو, یا جن کے جھوٹ پہ اتفاق کا وہم نہ ہو. بات سمجھے نہیں؟ مشہور اور وہ مسند ہے جو اصل میں آحاد سے تھی, اصل میں خبر روایت تھی. ٹھیک ہے, ایک صحابی مثلا روایت کر رہے ہیں, دو روایت کر رہے ہیں, جب بھی خبر روایت ہی ہوتی ہے. خبر روایت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھئی ایک راوی کی روایت, یہ اصطلاح ہے, سمجھے بات کو. خبر روایت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بھئی ایک راوی کی روایت ہو تو خبر روایت ہوگی, دو کی ہو تو خبر سنین بن جائے گی. ایسی بات نہیں, دو کی ہو جب بھی خبر روایت ہی ہے, کیونکہ یہ خبر روایت اصطلاحی ہے. بات سمجھے نا, یہاں پر معنی اضافی لغوی مراد نہیں ہے. بات ہے ہی ذہن میں. دراصل پھر پھیل جائے تو اسے نقل کرنے لگ جائے اتنی بڑی قوم کہ نہ وہم ہو ان کے جھوٹ پر اتفاق کا.
وہ کون کہا وہو القرن الثانی اہل قرن ثانی ومن بعدہم قرن ثانی کے بعد پھر کون ہوں گے اہل قرن ثالث بات ہے ہی ذہن میں یہ بات ذہن میں رکھیں قرن ثانی میں اس میں انتشار آ گیا شہرت آ گئی قرن ثالث میں شہرت آ گئی اب وہ مشہور کہلائے گی بات ہے ہی ذہن میں ورنہ بہت سی ایسی روایات ہیں کہ جو 10 کتب میں موجود ہیں بات سمجھے لیکن وہ مشہور نہیں ہے وہ مشہور نہیں ہے حتیٰ کہ صحیح نہیں ہے مشہور ہونا تو دور کی بات ہے وہ صحیح ہی نہیں ہے درجے سے تک بھی نہیں پہنچ رہی 10 کتابوں میں موجود ہے 20 کتابوں میں موجود ہے 50 کتابوں میں موجود ہے 50 کتابوں میں بھی ایک ایک روایت موجود ہوتی ہے سمجھے نا یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے بعض اوقات لوگ مبالغہ کرتے کہتے جی فلاں نے فتاوا لکھے لاکھوں صفحات پر یہ بات سنی آپ نے عشاء جی کروڑوں چلو تو اب یہ تو عجیب بات ہے نا بھائی ساری زندگی میں ایک کتاب بھی نہیں لکھی اور کروڑوں صفحات پر جو فتاوا لکھ دی وہ ان کا مطلب وجود خارجی کہیں بھی نہیں ہے توجہ رکھیں جی نیت کی ہوئی ہے نیت پہ بھی ثواب ملتا ہے نا توجہ رکھیں تو 50 زیادہ کتابوں میں بھی موجود ہوتی ہے بعد والی کتابیں ہیں اب ہر کتاب میں وہ حدیث موجود ہے سینکڑوں کتابوں میں وہ حدیث موجود ہے تو بعد میں اس قدر اس میں شہرت آنے سے وہ خبریں مشہور نہیں بنتی اگر قرن ثانی میں درجہ شہرت پہ آ گئی قرن ثالث میں درجہ شہرت پہ آ گئی اب وہ خبریں مشہور شمار ہوگی بات ہے میں اس لیے انہوں نے کہا وہو القرن الثانی ومن بعدہم بعدہم سے مراد ہے کہ اہل قرن ثالث اتنی بات سمجھے نہیں سمجھے ٹھیک ہو گیا مشہور کی تاریخ سمجھ آئی اعتراض یہ ہے کہ جب قرن اول میں وہ احاد سے ہے یا قرن اول ثانی دونوں میں احاد سے ہے ثالث میں آ کے اس کو شہرت ملتی ہے تو خبر روایت شمار ہونی چاہیے بات سمجھے نہیں قرن اول میں احاد سے ہو ثانی میں مشہور ہوئی یا قرن اول ثانی میں احاد سے ہو ثالث میں مشہور ہوئی تو اس کو احاد ہی سے شمار ہونا چاہیے آپ غور کریں کہ قرن اول ثانی ثالث میں احاد سے رہی میں جیسے آپ کو بتا رہا ہوں اب ایک ایک حدیث ہے وہ 20 کتابوں میں موجود ملتی ہے تو ایک ایک حدیث ہے 20 کتابوں میں موجود ملتی ہے غور کریں وہ مشہور نہیں کہلاتی 30 کتابوں میں موجود ملتی ہے مشہور نہیں کہلاتی 30 محدثین نے اگر اس کو روایت کیا 40 محدثین نے اس کو روایت کیا تو اب اس قدر اس میں انتشار اور شہرت تو آ گئی نا لیکن وہ شمار نہیں ہوتی مشہور تو جب کیوں مشہور شمار نہیں ہو رہی اس لیے کہ اوپر کا جو اس کا سلسلہ ہے اوپر کے سلسلے میں وہ احاد سے چلی آ رہی ہے جب اوپر کے سلسلے میں احاد سے چلی آ رہی ہے تو بعد میں 50 مصنف بھی اسے روایت کرتے ہیں اپنی اپنی مصنفات میں اس کو ذکر کرتے ہیں تو وہ مشہور شمار نہیں ہوتی تو پھر کرنے ثانی والوں میں اگر شہرت کو پہنچ جاتی ہے ثالث میں شہرت کو پہنچ جاتی ہے تو ابتدا میں اگر خبر روایت تھی تو وہ خبر روایت شمار کیوں نہیں ہو رہی بات آپ سمجھے نہیں اعتراض تو یوں اس لیے برن یا تو تھا شروع سے ہی وہ درجہ تواتر تک پہنچ جاتی ہوئی ایک الگ مسئلہ تھا شروع میں احاد سے ہے آگے چل کے اس میں شہرت آئی آپ نے کہا کہ احاد سے نکل گئی ہم نے کہا کہ شروع میں احاد سے بعد والی شہرت نے اسے فائدہ دیا وہ احاد سے نکل گئی تو پھر جو مصنفین 50 مصنف اسے روایت کرتے اسے بھی مشہور میں شمار کریں اس کے اندر بھی تو اس قدر شہرت آ گئی نا چلو کرنے ثانی میں نہ آئی ثالث میں نہ آئی رابع خامس میں آ گئی شہرت تو آ گئی ہے نا سادس سابع میں آ گئی یہ خبر احاد سے نہیں نکلی خبر روایت باب احاد سے نہیں نکلی وہ باب احاد سے کیوں نکل گئی اعتراض بنا نہیں اعتراض ہے تو اس کا جواب دیتے ہیں اولئک قوم ثقات ائمہ لا یتہمون ٹھیک ہے فصار بشہادتہم و تصدیقہم بمنزلۃ المتواتر بات یہ کہ اگر آپ کرنے رابع خامس سادس سابع ان کی بات کریں تو پھر تو کوئی حدیث بہت تھوڑی ایسی رہیں گی
کہ جن کو آپ کہے بھئی یہ مشہور نہیں ہے. جی ایک حدیث ہے طبرانی نے اس کو روایت کیا, باقی کسی کتاب میں وہ نہیں ملتی. اب طبرانی نے روایت کیا, طبرانی سے آگے 50 لوگوں نے لے لیا اس کو. سمجھ رہے ہو؟ روایت طبرانی نے کیا, طبرانی سے آگے 50 لوگوں نے لے لیا. جب طبرانی سے آگے 50 لوگوں نے لے لیا, اپنی مصنفات میں 100 لوگوں نے اپنی مصنفات میں ذکر کر دی, تو اس میں بھی شہرت آگے لغوی شہرت اس کے اندر بھی حاصل ہو گئی ہے. جب لغوی شہرت اس کے اندر بھی حاصل ہو گئی ہے, اب پھر تو یہ بھی مشہور ہو جائے گی. تو بات یہ ہے, اگر ہم کسی بھی دور کا کی جو شہرت ہے اس کی وجہ سے اسے باب احاد سے نکالیں تو پھر تو خبر روایت بچے گی کوئی نہیں. بات ہے ہی ذہن میں. اس لیے ہر دور کی جو شہرت ہے وہ معتبر نہیں ہے. اس دور کی شہرت کیوں معتبر ہے؟ اس لیے کہ وہ ائمہ ثقات ہیں, ان پر کذب کی تہمت نہیں ہے. بھائی کیوں نہیں ہے؟ بات پہلے آپ کو بتائی تھی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ان کے حق میں خیریت کی گواہی ہے. ٹھیک ہے نا, خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے بہتر میرا قرن, پھر مجھ سے بعد متصل آنے والے, پھر بعد میں متصل آنے والے. جہاں تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے خیریت کی گواہی آئی, اس دور میں اگر یہ آحاد سے نکل گئی تو اب یہ مشہور شمار ہوگی. اس دور تک نہیں نکل سکی, بعد میں اگر نکلتی ہے اب یہ مشہور شمار نہیں ہوگی. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا یہ کیا بات ہوئی, بھائی ان کی گواہی آپ مانتے ہو, بعد والوں کی گواہی نہیں مانتے. ہم بعد والوں کی بھی گواہی مانتے ہیں, ہم بعد والوں کی بھی گواہی مانتے ہیں. متواتر میں روات کی عدالت سے بحث نہیں کی جاتی, ذہن میں رکھنا. متواتر میں روات کی عدالت سے بحث نہیں کی جاتی, لیکن مشہور میں روات کی عدالت ملحوظ ہوتی ہے. بات ہے ذہن میں. مشہور میں روات کی عدالت ملحوظ ہوتی ہے, متواتر میں روات کی عدالت سے بحث نہیں کی جاتی. تو ہم جو روات کی عدالت ہے اس کا لحاظ کرتے ہیں مشہور میں, لیکن بات یہ ہے کہ وہ ثقات ہیں جن کے لیے حضور کی گواہی بھی ہے. بعد والے ثقات ہیں, حضور کی گواہی نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ہو؟ ان کے لیے حضور کی گواہی بھی ہے, اس لیے ان کے دور میں وہ حد شہرت کو پہنچ گئی, تو اب وہ خبر روایت سے نکل کر کے درجہ تواتر پر آ گئی ہے. درجہ تواتر پر آنے کا معنی کیا ہے, آگے چل کے بات آ رہی ہے. بات ہے سر میں دوبارہ سمجھے. خلاصہ اعتراض یہ ہے کہ جب یہ ابتدا میں آحاد سے ہے تو آپ اس کو باب آحاد سے نکال کیوں رہے ہیں؟ یوں اعتراض کریں, یا یوں آپ اعتراض کریں کہ اصل میں آحاد سے ہو, اصل میں آحاد سے ہو, اور بعد کے انتشار اور بعد کی جو شہرت ہے اس کی وجہ سے اگر باب آحاد سے یہ نکلتی ہے, پھر تو جو مصنفین 10-10, 20-20, 50-50 مصنفین ایک ایک حدیث کو اپنی مصنفات میں ذکر کرتے ہیں, تو پھر وہ جو شہرت ہے اس کا بھی لحاظ کرو اور ان کو بھی آحاد سے نکالو. اگر کرنے رابع, خامس, سادس وغیرہ میں جا کے وہ جو انتشار اور شہرت ہے وہ اسے باب آحاد سے نہیں نکالتی, تو یہ کرنے ثانی کی شہرت, کرنے ثالث کی شہرت یہ باب آحاد سے کیوں نکالتی ہے؟ اعتراض سمجھے؟ یہ اعتراض ہے. تو اس کا جواب دیا مصنف رحمہ اللہ تعالی نے. حاصل جواب یہ ہے کہ یہ جو اہل قرن ثالث ثانی ہے, اہل قرن ثالث ہیں, ہم قوم ائمۃ ثقات, وہ ائمہ ہیں, ثقات ہیں, مقتدا ہیں ہمارے, ان پر کذب کی تہمت نہیں ہے, ان پہ کذب کا وام نہیں ہے. جب انہوں نے تصدیق کر دی یہ حدیث مروی ہے. اب لیکن حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بھئی فلاں حدیث مجھے حضور کے 50 صحابہ نے بتائی ہے. اب آگے اکیلے حسن بصری وہ روایت کرتے ہیں, اکیلے تو نہیں روایت کرتے, وہ روایت کرتے ہیں, آگے ان سے جو نا وہ کیا ہوتا ہے 20-30 لوگ روایت کرتے ہیں, حد شہرت کو پہنچ جاتی ہے. تو اب جناب حسن بصری کی گواہی
اس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں بھئی حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ جس دور کے ہیں، خود اپنی شخصیت بھی ملحوظ ہے، دور بھی ملحوظ ہے، اس لحاظ سے ایوام نہیں کیا جا سکتا کہ بھئی اس شخصیت کی طرف سے معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات والا پر کسی قسم کے کذب کا ہم احتمال رکھیں۔ بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا؟ تو حاصل جواب یہ ہے کہ وہ دور ہے، وہ قوم ہے جن جو ثقات ہیں، جن پر کسی قسم کی تہمت نہیں ہے۔ ان کی گواہی نے اسے کیا کیا، اسے خبر احاد کے باب سے نکال کر متواتر کے قریب کر دیا، متواتر سے جوڑ دیا۔ بات سمجھے؟ رہا یہ اعتراض کہ پھر بعد والے جو گواہی دے رہے، بعد والے جو روایت کر رہے، تو اس کا جواب آپ کو دے دیا کہ بعد والے جو گواہی دے رہے، بعد والے جو روایت کر رہے، کرنے ثانی اور ثالث والے، ان کو یہ امتیازی حیثیت حاصل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے خیریت کی گواہی دی ہے۔ بعد والوں کے لیے وہ گواہی نہیں ہے، اس لیے ان کے دور میں اس کی شہرت، ہم یہ نہیں کہتے وہ غیر معتبر ہے، لیکن وہ شہرت اسے باب احاد سے نہیں نکالتی، سمجھے؟ لیکن جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیریت کی گواہی دی ہے، ان کے دور کی جو شہرت ہے وہ اسے باب احاد سے نکال دیتی ہے۔ بات سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا؟ اور وہ قوم ثقات ہیں، ائمہ ہیں، متہم نہیں ہیں، تو ہو جائے گی ان کی گواہی اور تصدیق کے سبب متواتر کے قائم مقام۔ توجہ ہے آپ کی؟ متواتر کے قائم مقام کے معنی یہ نہیں ہے کہ متواتر جو حکم متواتر کا ہے وہی بن جائے گی۔ متواتر کا جو حکم ہے بے عین ہی وہی حکم مشہور کا بن جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ تو پھر کیسا ہے؟ وہ بیان کر رہے ہیں کہ جساس رحمہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ انہوں نے فرمایا متواتر کی دو قسمیں ہیں، متواتر کی دو قسمیں، ایک وہ جو بیان ہو چکی، مشہور بھی متواتر ہے، دونوں علم یقینی کا افادہ کرتی ہے۔ فرق یہ ہے کہ متواتر کی جو پہلی قسم ہے وہ علم یقینی ضروری کا افادہ کرتی ہے، متواتر کی جو دوسری قسم ہے جسے مشہور سے موسوم کیا جاتا ہے وہ علم یقینی استدلالی کا افادہ کرتی ہے۔ بات سمجھے؟ توجہ ہے؟ مطلب یہ ہمارے ہاں مختار نہیں ہے، سمجھ رہے ہو؟ مختار نہیں ہے، لیکن امام جساس رحمہ اللہ تعالی جیسی شخصیت اگر اس کو متواتر ہی قرار دے رہے ہیں، اس سے اتنا تو اندازہ ہوتا ہے کہ خبر روایت کے درجے سے یہ اوپر ہے۔ آپ امام جساس کے قول کو اختیار نہ کریں، لیکن اتنا تو ثابت ہو رہا ہے نا کہ اگر خبر روایت کے باب سے ہوتی تو جساس اتنا مبالغہ کرتے، اسے اٹھا کے متواتر سے جوڑ دیا۔ بات ہے یہ ذہن میں؟ تو جساس رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ متواتر ہی کی قسم، متواتر کی دو قسمیں، ایک وہ پہلی اور دوسری ہے جسے آپ مشہور کہہ رہے ہو، اس میں اور اس میں یہ فرق ہے، وہ علم یقینی کا افادہ کرتی ہے ضروری کا، یہ علم یقینی کا افادہ کرتی ہے استدلالی کا، دونوں کا مفاد علم یقینی ہے۔ لیکن ذہن میں رکھیں جو ہمارے ہاں مختار ہے وہ کیا ہے؟ عیسیٰ بن ابان کیا فرماتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ بھئی یہ علم یقینی کا افادہ نہیں کرتی، علم طمانینت کا افادہ کرتی ہے، علم طمانینت کا افادہ کرتی ہے، مطلب علم طمانینت کا افادہ کرتی ہے۔ ذہن میں رکھیں اگر اس کا کوئی منکر ہے تو کافر نہیں قرار پائے گا، گمراہ قرار پائے گا۔ تو جو ہے ایک ہے تدلیل اور ایک ہے تکفیر۔ تکفیر نہیں کی جائے گی اس کی، البتہ تدلیل کی جائے گی، اسے کافر نہیں کہا جائے گا، گمراہ کہا جائے گا۔ بات آپ سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا؟ البتہ خبر متواتر کا منکر ہے تو پھر اس کو کافر قرار دیا جائے گا۔ توجہ ہے؟ یہ بھی ذہن میں رکھ لیں، یہاں پر یضلل جاحدہ، جاحدہ، جی یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جو افتاء ہے، باب فتویٰ ہے، اس کے اپنے اصول ہیں۔ آپ فقہ پڑھ لیں اور اصول فقہ پڑھ لیں، آپ فتویٰ دینے کے اہل بن جائیں ایسا
نہیں ہوتا، ایسا لازمی نہیں ہے، ٹھیک ہے. اس کے اپنے ضوابط ہیں، اپنے قواعد ہیں، اور خالی درسی طور پر قواعد اور ضوابط پڑھنا بھی کافی نہیں ہے. ایک عرصہ کسی ماہر مفتی کی صحبت میں بیٹھنا، اس کی موجودگی میں، اس کی حاضری میں، اس کی نگرانی میں فتویٰ نویسی کرنا، اس کے بعد وہ اجازت دے تو آپ فتویٰ دے سکتے ہیں. جس انداز میں ابھی وہ بہت زیادہ زید اور فتویٰ دے رہے، عمر اور دے رہے، بکر اور دے رہے، خالد اور دے رہے، ولید اور دے رہے، جی سب کے الگ الگ فتوے ہیں. اس میں کئی خرابیاں بنیادی ہیں. وہ کیا؟ وہ یہ کہ جناب والا ایک کتاب پڑھ لی ہے تو ذرا سی فتوی ٹھوک دی ہے. خود فتویٰ نویسی کے اصول و ضوابط نہیں آتے. چلو بھائی آ گئے، لیکن کسی استاذ کی نگرانی میں وہ فتویٰ نویسی سیکھی نہیں ہے. بات ہے ہی ذہن میں. تو یہ بات ذہن میں رکھیں. میں یہاں پر یہ نہیں آپ کو کہہ رہا آپ یوں فتویٰ دیں، یہ نہیں کہہ رہا، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں بھائی فتویٰ میں جہاں پر خرابی لگتی ہے وہ کیا؟ ایک شخص ہے، اس نے خبر مشہور، ظاہری طور پر خبر مشہور کا خلاف کیا. اب ہم نے کہا بھائی اسامی میں لکھا ہوا یضلل لا یکفر، ہم نے کہا گمراہ تو بنے گا جی. تو انہوں نے فرمایا یضلل جاحدہ، یضلل جہود کرے، انکاری ہو تو گمراہ ہوگا. وہ اس میں تعویل کرتا ہے، اس کی تعویل کرے تو تعویل کی بنیاد پر وہ گمراہ نہیں ہوگا. یہ بات ذہن میں رکھیں، ٹھیک ہے نا. تو لہذا فقط یہ نہیں آپ کہیں بھائی یہ جو ہے نا خبر مشہور موجود ہے، اس کا کردار اس کے خلاف ہے، اس کا قول اس کے برخلاف ہے، لہذا وہ گمراہ ہے. یہ بات نہیں ہے، بلکہ گمراہ قرار دینے کے لیے اس کے اپنے اصول ہیں، ضوابط ہیں. تو فقط جو ہے ایک لکیر کا فقیر بننا باب فتویٰ میں اس کی گنجائش نہیں ہے. میری بات سمجھ رہے ہو؟ تو بہرحال یہ صرف یضلل نہ دیکھیں بلکہ جاحدہ بھی دیکھیں. انکاری ہو میں نہیں مان رہا یار، اس کو مجھے تسلیم نہیں ہے، اب بلا شبہ وہ کیا ہے، وہ گمراہ قرار پائے گا. بات ہے ذہن میں مانا تو ہو جائے گی ان کی گواہی اور تصدیق سے متواتر کے درجہ پر. حتیٰ کہ کہا امام جساس نے کہ وہ متواتر کی 2 قسموں میں سے ایک ہے، اور کہا عیسیٰ بن ابان نے اس کا جاہد گمراہ قرار دیا جائے گا اور تکفیر نہ کیا جائے گا، اور وہ ہی صحیح ہے ہمارے نزدیک. کیا صحیح ہے؟ عیسیٰ بن ابان کا قول، عیسیٰ بن ابان کا جو قول ہے یہ ہمارے یہاں صحیح ہے، یعنی مختار ہے، راجح ہے کہ یہ متواتر کے درجہ پر نہیں ہے، کیونکہ متواتر کا جو منکر ہے وہ کافر ہے. اس کا منکر کافر نہیں ہے، البتہ اس کا منکر گمراہ ضرور ہے. بات ہے وجہ ہے. وجہ کیا ہے؟ آپ اس کو متواتر کے درجہ پر کیوں نہیں قرار دیتے؟ متواتر سے نیچے کیوں مانتے ہیں جی؟ تو اس کا یہ جواب دیتے ہیں. اصل جواب یہ ہے کہ سلف صالحین نے اس کے حق میں گواہی دی ہے. قرن ثانی میں اس میں شہرت آ گئی، قرن ثالث میں اس میں شہرت آ گئی. یہ جو شہرت ہے، اس شہرت نے ہمارے لیے حجت بنا دی. تو جو ہے بات پہ غور کرنا، اس شہرت نے اس کو ہمارے لیے حجت بنا دی. لیکن اگر ہم غور کریں تو بنیادی طور پر یہ آحاد سے ہے، ایسا نہیں ہے؟ بنیادی طور پر یہ آحاد سے ہے، حجت بھی ہے اور آحاد سے بھی ہے. تو دونوں کو جمع کیسے کریں؟ وجہ ہے تو جمع کرنے کا طریق یہ ہے کہ علم یقینی کا افادہ تو نہیں کرے گی، علم یقینی کا افادہ نہیں کرے گی، لیکن عمل کے لحاظ سے حجت ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں، عمل کے لحاظ سے یہ ضروری نہیں ہے کہ خبر یقینی ہو تو آپ عمل کر پائیں. اعتقاد اور چیز ہے، عمل اور چیز ہے. عقائد قطعیہ کے لیے خبر متواتر
آئے مبارکہ، اجماع قطعی، اس قسم کے امور ہوں گے تو پھر انسان اس پہ نظریہ رکھے گا. لیکن عمل کے باب میں خبر واحد پہ بھی عمل کیا جاتا ہے. بات آپ سمجھ رہے ہو نہیں؟ خبر واحد پہ بھی عمل کیا جاتا ہے. جب خبر واحد پہ عمل کیا جاتا ہے تو خبر مشہور تو اس پہ نظریہ والا عمل کیا جائے گا. بات سمجھے؟ تو یہ ثقات ائمہ ان کی گواہی سے عمل کے حق میں حجت بن گئی ہے، لیکن عقیدے کے حق میں حجت نہیں ہے. یعنی اب ہم نے دونوں چیزوں کا لحاظ رکھ لیا ہے، متواتر کے درجہ کو نہیں پہنچی اور خبر واحد سے اوپر ہو گئی ہے. بات ہے ہی ذہن میں توجہ ہے. لیکن اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پھر خبر واحد بھی عمل کے حق میں حجت ہے، یہ بھی عمل کے حق میں حجت ہے، تو دونوں میں فرق کیا ہوا؟ توجہ ہے. آپ سمجھیں فرق، سمجھیں فرق یہ ہے آپ اصول شاشی وغیرہ میں ابتدا میں یہ بات آتی ہے خاص عام کی بحث میں، مطلق مقید کی بحث میں. اب کتاب اللہ کا جو عام ہے اس کی تخصیص خبر واحد سے نہیں ہو سکتی، لیکن خبر مشہور تو ہو سکتی ہے. توجہ ہے. کتاب اللہ کا مطلق ہو اس کی تقیید خبر واحد سے نہیں ہو سکتی، خبر مشہور تو ہو سکتی ہے. تو خبر واحد سے بالا ہوئی نہ ہوئی؟ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ تو یہاں پر جو حاصل گفتگو ہے وہ یہ سمجھے کہ ایک ہے کتاب اللہ کا نسخ من کل وجہ اور ایک ہے ایضاح من کل وجہ اور ایک ہے من وجہ نسخ من وجہ ایضاح. نسخ من کل وجہ یہ متواتر سے ہوگا، ایضاح من کل وجہ یہ خبر واحد سے بھی ہو سکتا ہے. من وجہ نسخ اور من وجہ ایضاح یہ کام خبر مشہور کا ہے. بات سمجھے؟ یہ جو عام کی تخصیص ہے یہ من وجہ ایضاح ہے، من وجہ نسخ ہے. مطلق کی تقیید ہے یہ من وجہ نسخ ہے اور من وجہ ایضاح ہے. اب بات سمجھ رہے ہو نہیں؟ من وجہ نسخ ہے. نسخ کیسے ہے؟ اس میں عموم تھا، آپ نے اس کو بعض افراد کے حق میں اس کو روک دیا، تخصیص کر دی نا. تو عموم کو دیکھے تو وہ بہت سے افراد کو شامل تھا، لیکن جب آپ نے تخصیص کر دی تو باقی افراد کے حق میں گویا کہ منسوخ ہو چکا. لیکن ایک لحاظ سے دیکھیں تو وہ اپنی جگہ پر اب باقی بھی ہے، اس پہ عمل ابھی باقی ہے، من کل وجہ منسوخ نہیں ہو چکا کہ بھئی اب اس پہ عمل باقی نہ رہا ہو. بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ یہ بات ذہن میں رکھنا کہ جب کوئی آئے مقدسہ یا کوئی امر منسوخ ہو چکا تو وہ منہی عنہ کے درجے میں آ جاتا ہے. سمجھ رہے ہو نہیں بات؟ تو یہ درجہ اس کو حاصل نہیں ہوا. من کل وجہ نسخ نہیں ہے. جب من کل وجہ نسخ نہیں ہے، من وجہ نسخ ہے، من وجہ ماذ وضاحت ہے. من وجہ نسخ ہے، من وجہ وضاحت ہے، یہاں مشہور کام کرے گا. بات آپ سمجھ رہے ہو نہیں؟ من کل وجہ نسخ ہو تو اب خبر متواتر ہونا ضروری ہے. ماذ وضاحت ہو، ماذ ایضاح ہو تو اس کے لیے خبر واحد بھی کافی ہے. میری بات سمجھے نہیں سمجھے؟ دوبارہ سمجھے توجہ سے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ جساس رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا ایک یہ متواتر کی قسم ہے، لہذا اس کا جو منکر ہے اس کو کافر کر دینا چاہیے. بات ہے ہی ذہن میں. لیکن ہمارے نزدیک یہ جو مختار ہے وہ کیا ہے؟ جساس بھی حنفی ہے نا، جساس کوئی غیر حنفی نہیں ہے، لیکن ان کا قول یہاں پر ہمارے متاخرین نے اس کو اختیار نہیں کیا. مختار کس کا قول ہے؟ عیسیٰ بن ابان کا قول مختار ہے. عیسیٰ بن ابان کیا کہتے ہیں کہ اس کا جو جاہد ہے اس کی تدلیل کی جائے گی. اس کا جو جاہد ہے اس کی تدلیل کی جائے گی، اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی. بات سمجھے؟ تو اصل بات یہ ہے کہ بنیادی طور پر یہ آحاد سے یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ اہل قرن ثانی نے، اہل قرن ثالث نے اس کے حق میں گواہی دی ہے، اس گواہی کی وجہ سے ہمارے حق میں حجت ہے. لیکن بنیادی طور پر دیکھیں تو ہے تو آحاد سے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فقط ایک صحابی روایت کر رہے ہیں،
اس صحابی سے فقط ایک تابعی روایت کر رہا ہے. بات آپ سمجھ رہے ہو؟ تو اب بنیادی طور پر آحاد سے ہے، بعد میں گو حجت بن چکی ہے. اب دونوں باتوں کو جمع کیسے کریں؟ دونوں باتوں کو جمع یوں کریں گے کہ عمل کے حق میں حجت ہے، علم کے حق میں حجت نہیں ہے. عمل کے حق میں حجت ہے، علم کے حق میں حجت نہیں ہے. علم کے حق میں حجت نہ ہونے کا مطلب ہے علم یقینی حاصل نہیں ہوگا. وہ علم یقینی کہ جس کا انکار کفر بنے وہ حاصل نہیں ہوگا. علم طمانینت اس سے حاصل ہوگا. عمل کے حق میں حجت ہے. بات سمجھے؟ تو بات سمجھے نا، علم یقینی، وہ علم یقینی حاصل نہیں ہوگا جس کا انکار کفر بنے. اصل بات یہ ہے کہ ایمان اور کفر جو ہے انتہائی حساس معاملہ ہے. جب وہ آدمی دائرہ ایمان میں داخل ہو چکا ہے، اب چونکہ اس کی بنیادوں میں شبہ موجود ہے، اس شبہ کی وجہ سے اس شبہ کا اعتبار کرتے ہوئے ہم کہیں گے کہ یہ علم یقینی نہیں ہے. جب علم یقینی نہیں ہے تو اگر اس کا انکار کرتا ہے تو دائرہ اسلام سے نہیں نکلے گا. اس لیے کہ اسلام یقینی ہے. اب اس کا یہ جس چیز کا انکار کر رہا ہے اس کی بنیادوں میں شبہ موجود ہے، شبہ معتبرہ موجود ہے. جو شبہ معتبرہ ہے اس کے ہوتے ہوئے کیا یہ دائرہ اسلام سے نہیں نکلے. البتہ عمل کے حق میں حجت ہے. عمل کے حق میں حجت کی بات کی تو عمل کے حق میں تو خبر روایت بھی حجت ہے. ٹھیک ہے، جب عمل کے حق میں خبر روایت بھی حجت ہے تو لہٰذا اگر اس کی بنیادوں میں شبہ بھی ہے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن رہا یہ سوال کہ جب عمل کے حق میں خبر روایت بھی حجت ہے تو پھر خبر روایت میں اور خبر مشہور میں فرق کیا رہا؟ تو اس کا جواب آپ کو بتا دیا. فرق یہ ہے کہ خبر روایت سے کتاب اللہ پر زیادت کیا مطلب؟ عام کی تخصیص، مطلق کی تقیید خبر روایت کے ذریعے نہیں ہو سکتی، خبر مشہور کے ذریعے ہو سکتی ہے. یہ فرق ہے خبر روایت میں اور خبر مشہور میں. بات سمجھے نہیں؟ تو یہاں پر میں نے آپ کو بتایا کہ حاصل گفتگو کیا ہے. حاصل گفتگو یہ ہے کہ ایک ہے کتاب اللہ کا نسخ محض، ایک ہے ایذاء محض، ایک ہے من وجہ نسخ من وجہ ایذاء. جو نسخ محض ہے وہ متواتر سے ہی ہوگا. ایذاء محض ہے وہ خبر روایت سے بھی ہو سکتی ہے. جو من وجہ نسخ ہے اور من وجہ ایذاء ہے اس کا کام کرتی خبر مشہور. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ کیونکہ مشہور سلف کی گواہی سے ہو گئی ہے، اس پہ عمل کے معاملے میں حجت متواتر کے درجہ میں. جیسے متواتر پہ عمل لازم، اس سے عمل لازم. عمل کے معاملے میں کوئی فرق نہیں ہے. فرق کس میں ہے؟ علم کے معاملے. بات سمجھے؟ اب اس پر تفریح ذکر کرے تو درست ہوگی. اس کے ذریعے زیادت کتاب اللہ پر، حالانکہ وہ نسخ ہے ہمارے نزدیک، وہ نسخ عندنا، ہمارے یہاں نسخ ہے. سمجھے بات کو؟ اب دوسرے جو لوگ ہیں جو خبر روایت کے ذریعے بھی کیا کرتے ہیں؟ مطلق کو مقید کر لیتے، عام کو خاص کر لیتے، عام میں تخصیص کر دیتے. ذہن میں رکھیں، ہم کہتے ہیں یہ درجہ نسخ پر ہے. عام کو خاص کرنا، مطلق کو مقید کرنا، یہ درجہ نسخ میں ہے. کیسے درجہ نسخ میں ہے؟ اب جب تک وہ مطلق تھا وہ اس مقید کے افراد کو بھی شامل تھا، اس کے غیر کو بھی شامل تھا. جب آپ نے مقید کر دیا تو اس کے غیر کے حق میں منسوخ ہو گیا نہیں ہو گیا؟ ہو گیا نا. تو اس لیے ہم نے یہ ضابطے بیان کیے ہیں، یہ شرطیں لگائی ہیں کہ خبر روایت کے ذریعے کتاب اللہ کے عام کو خاص اور مطلق کو مقید نہیں کیا جا سکتا. عام کو خاص اور مطلق کو مقید نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ آپ دیکھیں نا، وہ اپنے عموم پر رکھیں تو اب دیگر جو افراد ہیں، اس مقید کے علاوہ جو افراد ہیں، اس خاص کے علاوہ جو مفاہیم ہیں، ان سب کو اس کا جو شامل ہونا ہے وہ بالیقین ثابت ہے. آپ خبر روایت جو افادہ علم میں بالکل قاصر ہے اس کے ذریعے ان افراد کو نکال دیں، یہ کہاں آپ کو حق پہنچتا ہے؟ خبر مشہور ہو تو اس کی اپنی حیثیت ہے. خبر مشہور کی وجہ سے آپ نکالتے تو بات سمجھ میں آتی ہے. خبر روایت کے ذریعے آپ نکال رہے جو افادہ علم میں بالکل قاصر ہے. اب ان افراد کو شامل ہونا وہ یقینی ہے، اور جس کے ذریعے آپ نکال رہے ہیں وہ افادہ علم میں بالکل قاصر ہے، افادہ یقین کرتی ہی نہیں ہے.
تو اس لیے ایک جانب اس کا عموم تھا جو قطعی اور یقینی تھا، ادھر جو ہے یہ انتہائی ضنی ہے، اس لیے ہم کیا کرتے خبر روایت کے ذریعے کتاب اللہ کے عام کی تخصیص نہیں کرتے اور مطلق کی تقیید نہیں کرتے. لیکن خبر مشہور کا درجہ چونکہ بڑا ہے، علم تمانینت کو افادہ کرتی ہے، اس لیے وہ خبر اس کے مطلق کی تقیید بھی کر لیتے، اس کے عام کو خاص بھی کر لیتے. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ تو درست ہے، زیادت ہے خبر مشہور کے ذریعے کتاب الہی پر، حالانکہ وہ نسخ ہے ہمارے نزدیک. بات آپ سمجھے؟ مثال دے رہے ہیں، جیسے دیکھیں نا قرآن عظیم میں زناکار مرد اور زناکار عورت کی جو سزا بیان کی، وہ کیا بیان کی؟ وہ یہ بیان کی بھئی فجلدو کل واحد منہما 100 جلدہ، 100 جلدہ، فجلدو کل واحد منہما 100 جلدہ، ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑا لگایا جائے. اب اس میں محسن اور غیر محسن دونوں کے باب میں یہ مطلق ہے. یہ دونوں بیان کیا کہ محسن ہو تو اس کی سزا اور ہے اور غیر محسن ہو تو اس کی سزا اور ہے، یہ بیان نہیں کیا. لیکن جو حدیث ہے کون سی؟ الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما، جی تو یہ جو حدیث ہے اور یہ آیہ مقدسہ بھی اس کو قرار دیا جاتا ہے جو منسوخ التلاوت ہے، غیر منسوخ الحکم ہے. سمجھے بات کو؟ اور آپ علیہ السلام کا یہ حد رجم جو ہے یہ جاری کرنا، زنا کے حد رجم جاری کرنا، اور اسی طرح آپ علیہ السلام کا محسن کے حق میں جو سزا ہے، جو حد ہے، وہ رجم کو بیان قرار دینا، یہ کہ یہ خبر مشہور ہے. اس مشہور نے اس مطلق کو مقید کر دیا، لہذا جو غیر محسن ہے اس کے حق میں 100 کوڑا ہے اور جو محسن ہے اس کے حق میں سنگساری ہے. بات آپ سمجھے بھی؟ اتنی بات ہے ذہن میں. لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں، ہمارے علماء کا کہنا ہے کہ رجم بطری کے تواتر ثابت ہے. رجم بطری کے تواتر ثابت ہے. جب رجم بطری کے تواتر ثابت ہے تو ذہن میں رکھیں اس کو مشہور کی مثال بنانا مناسب نہیں ہے. بات ہے ذہن میں. یہ مناقشہ ہوگا مثال کی حد تک اور کسی بات میں نہیں. سمجھے؟ اسی طرح موضوع پر مسح. اب قرآن عظیم نے فرمایا کہ پاؤں دھوو، قرآن عظیم میں پاؤں دھونے کا بیان ہے. بات ہے ذہن میں. اب موضوع پر جو مسح ہے یہ حدیث سے ثابت ہے، اور وہ حدیث کیا ہے؟ وہ حدیث مشہور ہے. تو لہذا اب قرآن عظیم کا جو مطلق ہے اسے ہم نے مقید کر لیا. دھونے کب ہے؟ جب موضع نہ ہو. جب موضع نہ ہو تب کیا کرنا ہے؟ دھونے. جب موضع ہو تو اب دھونے نہیں ہے، مسح کرنا ہے. بات ہے دن میں. اس پر بھی مثال کی حد تک یہ اعتراض ہے کہ یہ مسح الخفین جو ہے یہ باب شہرت سے نہیں، باب تواتر سے ہے. مشہور نہیں، متواتر ہے. بار یہ بھی اعتراض مثال تک ہوگا. بات ہے ذہن میں. اسی طرح کفارہ یمین ہے، قسم کا کفارہ ہے، تنگ دست ہے، جو کفارہ مالیہ ادا نہیں کر سکتا، کفارہ بالصیام ادا کرتا ہے. تو ہم جو پڑھ رہے ہیں، قرات پڑھ رہے ہیں، اس میں متتابعات یا متتابعان اس قسم کے کوئی الفاظ نہیں ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی قرات میں موجود ہے. تو اب کفارہ یمین میں جو 3 روزے رکھنے ہیں ان میں تتابع کی شرط، ہم جو قرات پڑھ رہے ہیں، جو قرات متواتر ہے، اس میں تتابع کی شرط نہیں ہے. لیکن تتابع کی شرط شروع سے ثابت ہے، اس لیے کہ وہ 3 روزے متتابعاً ہی رکھنا پڑیں گے. یہ زیادت بر کتاب ہے لیکن حدیث مشہور سے. بات آپ سمجھے نہیں؟ مانا کریں. اور یہ اصل زیادت رجم سے ہے. اور موضوع پر مسح کے اور کفارہ یمین میں، کفارہ یمین کے روزے میں تتابع کے، سمجھے؟ تو اب یہ سارا حجتاً فی العمل بھی، عمل کے معاملے میں حجت ہے. لیکن کیا ہے؟ لیکن جبکہ تھی آحاد سے در اصل ثابت ہوا اس سے شبہ، جو کہ در اصل کیا تھی؟ وہ باب آحاد سے تھی، اس سے کیا ہو گیا؟ شبہ ثابت ہو گیا. تو شبہ سے کیا ہو گیا؟
ساکت ہو گیا اس شبہ کی وجہ سے علم یقین. بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ یہ وجہ ہے کہ اب اس کا جو منکر ہے وہ کافر نہیں ہوگا. علم یقین کا افادہ وہ نہیں کرتے. بات سمجھے؟ متواتر کا جو منکر ہے وہ کافر ہے. بات ہے ادھر میں. اب میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا کہ اب میں کوئی آپ کو فتویٰ نویسی کی اجازت نہیں دے رہا، ٹھیک ہے نا؟ تو لیکن جو متواتر ہے اس کا بھی منکر مطلقاً کافر نہیں ہے. خبر متواتر کا جو منکر ہے فقہا کے یہاں کافر ہے. خبر متواتر کا جو منکر ہے فقہا کے یہاں کافر ہے، متکلمین کے یہاں مطلقاً کافر نہیں ہے. خبر متواتر کا منکر ہو اور وہ ضروریات دینیہ کے درجے میں ہو. کیا ہو؟ ضروریات دینیہ کے درجے میں ہو اور اس کو ہر عام و خاص جانتا ہو تو اب جا کے اس کا انکار کفر بنے گا. بات ہے ذہن میں. اہل علم کلام کے ہاں، متکلمین کے ہاں تو ذہن میں رکھیں، متکلمین کے ہاں جو ہے وہ اچھا ہمارے اکابر کا جو مختار ہے اور ہمارا بھی جو مختار ہے وہ یہ ہے کہ باب تکفیر کے لیے متکلمین کا جو مذہب ہے وہ احوط ہے. بات ہے ذہن میں. تکفیر کلامی اور تکفیر فقہی میں فرق ہے. تو فقہا کیا متواتر کا جو کافر ہے متواتر کا جو منکر وہ مطلقاً کافر ہوگا، لیکن جو متکلمین ہیں ان کے یہاں مطلقاً کافر نہیں ہوگا. اگر باب ضروریات سے ہے تو کافر ہوگا ورنہ کافر نہیں ہوگا. یہ بات ذہن میں رکھیں. بات ہے ذہن میں. تو اس خبر روایت کی تعریف ہو چکی. خبر روایت کے وہ خبر مسند جسے ایک یا دو راوی روایت کریں بشرطے کہ وہ مشہور اور متواتر کے درجہ تک نہ پہنچے. بات ہے ذہن میں. خبر روایت ہے اور وہ خبر مسند ہے جسے روایت کرے ایک یا دو. اب کہا یرویہ الواحد او اثنان، اس اشارہ کر دیا خبر روایت اصطلاحی ہے، لغوی نہیں ہے. سمجھے بات کو؟ تو زیادہ بھی روایت کر سکتے ہیں. بھائی زیادہ کتنے وہ بتا رہے ہیں. بعد اس کے مشہور اور متواتر سے دون ہو. مشہور اور متواتر سے دون ہے تو ساری خبر واحد ہے. اتنی بات آپ سمجھے. ذہن میں رکھیں یہ جو اصطلاح ہے یہ بیان ہوئی ہے اصولیوں کی، حنفی اصولیوں کی، حنفی فقہا کی. جو محدثین کی اصطلاح ہے اس لحاظ سے مشہور بھی خبر روایت کی قسم ہے. سمجھ رہے ہو؟ جو اصولی ہیں ان کے ہم مشہور اور واحد ایک دوسرے کے مقابل ہیں، قسیم ہیں. لیکن جو محدثین ہیں ان کے ہاں خبر مسند کی دو بڑی قسمیں، متواتر اور واحد. متواتر اور خبر واحد. خبر واحد کے آگے پھر تقسیمات ہیں، مشہور ہے، مستفیض ہے، عزیز ہے اور غریب ہے. یہ جو محدثین کی اس طرح اس پہ انشاءاللہ پھر گفتگو کرتے پھر آگے اس کا حکم پڑھیں.